مہورت مارچ پہ واپس آتے ہیں. اس میں میں نا اصل میں یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد، کیونکہ یہ سندھ میں ہوئی، پرٹیکولرلی کراچی میں ہوئی، فرائر ہال کے باہر یہ سب کچھ ہوا، میری ایک مطالبہ میرا بھی ہے تمام مہورت مارچ کے آرگنائزر سے اور پارٹیسپینٹ سے، وہ یہ کہ آپ چونکہ پاکستان کے شہری ہیں نا، پاکستان کے شہری ہیں، یو آر سٹیزنز آف دس کنٹری، اور ہم آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم کوئی فتویٰ آپ پہ کفر کا نہیں لگا رہے، تو آپ برائے مہربانی نا 2-3 چیزوں کا اعتراف کر لیں، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے جو انہوں نے ایک ڈیمانڈ لسٹ دی ہے مہورت مارچ والوں کی نا، کہ ہماری یہ کنڈیشنز ہیں چاہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ ہر بندے کو یہ آزادی ہو. تو پہلی بات ہے یہ قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیں یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں ہے. کسی مفتی کو ساتھ ملا لیں، کسی علامہ شیخ الحدیث کسی کو ساتھ جوڑیں جو کہ یہ آپ کو انڈورس کر دے یہ بات کہ جی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر کا کہہ دے تو اس کو مان لیا جائے. یہ بات پہلے آپ ثابت کریں، نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے زبان سے کم از کم اقرار کر لیں، دل سے نہ کریں، زبان سے کم از کم اقرار کر لو کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے یہ اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے اسلامکلی دیکھا جائے تو. کم از کم یہ زبان سے تو اقرار کرو نا، ہم دل کے معاملہ نہیں جانتے، لیکن کم از کم آپ اس مہورت مارچ میں نا جہاں پہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو آپ کہہ دو کہ بھائی ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ، ہم کہتے ہیں کہ جو ہوموسیکشوالٹی جو ہے اٹس اے پنشبل اوفینس ان اسلام، اٹس اے میجر سن، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایک ایبہورنٹ چیز ہے، اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اسی وجہ سے آیا تھا، یہ آپ مان لیں. تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی ایڈمٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 377 جو ہے اس میں سوڈمی یا جو ہوموسیکشول ایکٹس ہیں یا کارنل انٹرکورس جو ہے اس کی بھی سخت سزا ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے اور فائن اور بوتھ، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مان لو کہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان میں رہتے ہوئے، سندھ میں رہتے ہوئے، کراچی میں رہتے ہوئے یہ ایک اوفینس ہے، اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو ہم اس کے ذمہ وار ہوں گے. تو یہ بھی آپ برائے مہربانی مہورت مارچ کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ یہ ذرا کچھ چیزیں نا لوگوں کے بینیفٹ کے لیے آپ اعتراف کر دیں اس کا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اینڈ میں جب مہورت مارچ کنکلوڈ ہوا نا تو اینڈ میں انہوں نے جی ایک نعرہ لگایا، نعرہ حیدری یا علی، بہت شکریہ. اچھا تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے، اللہ کے بندو کیا آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے علی رضی اللہ عنہ کا، ان کا موقف کیا تھا ہوموسیکشوالٹی کے اوپر؟ ان کا سب سے سخت ترین موقف تھا. آپ کو پتہ ہے یعنی فقہا کے اندر ڈفرنٹ صحابہ کی ڈفرنٹ رائے تھی کہ ہاؤ اے ہوموسیکشول ہو از کاٹ ان دی ایکٹ، ہوموسیکشول ہو از کاٹ ان دی ایکٹ، ہاؤ از دیٹ پرسن سپوزڈ ٹو بی پنشڈ بائی دا اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے پنش کرے گی. سیدنا علی کی رائے یہ تھی کہ ہی شوڈ بی برنٹ الائیو. سیدنا علی کی سب سے سخت رائے تھی، یعنی باقیوں کی نا صحابہ کی تھی کہ اوکے دے شوڈ بی تھرون فرام اے ہائی پلیس اور اسٹون ٹو ڈیتھ اور وٹ ایور دس اینڈ دیٹ. سیدنا علی کی رائے 2 چیزوں میں ویری کرتی ہے، ایک تو تھا کہ دے شوڈ بی برنٹ، دا ادر ون واز اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا یا علی والا، یہ نعرہ ذرا ایران جا کے لگائیں نا. ایران میں آپ کو پتہ ہے اٹس اے کرائم وچ از پنشبل بائی ڈیتھ. ابھی ریسنٹلی 2 وہاں پہ لیسبین ایکٹیوسٹ تھیں جن کو ایرانین گورنمنٹ نے ڈیتھ پینلٹی دیا ہے، جس کے اوپر یہ BBC اور CNN نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو ایران میں جا کے یہ جو آپ اپنے آپ کو نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نا کائنڈ آف شو کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہم تو جو ہے نا وہ اسلامکلی ہیں، ہم تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں، وہ تمہیں انڈورس نہیں کر رہے. ایران میں جا کے یہ ذرا سارے کام کریں نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لگتی ہے جو حرکتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیدنا علی جن کا آپ نام لے رہے ہو وہ تو اتنے سخت خلاف تھے اس پورے ایکٹ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ون آف دا موسٹ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کی بھی بہت جو ہے نا سخت رائے اس کے اوپر کہ ان کو یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک صرف نعرے بازی کی بات نہیں ہے، آپ جو نعرے لگا رہے ہو نا دیکھو کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ کن کا آپ نام لے رہے ہو اور ان کا کیا پولیٹیکل سٹینس تھا ان تمام ٹاپکس پہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں.